الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو لہذا ایک حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حاضر اس لیے ہوا کہ میں تسلسل قائم رکھنا چاہتا ہوں کہ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے، جیسی بھی حالت ہو، جیسی بھی پوزیشن ہو، تو اس لیے حاضری ضروری تھی۔ تو حدیث میں بیان کروں گا جس کو ام الحدیث کہا جاتا ہے، ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، متفق علیہ ہے۔ تو سب سے بڑی حدیث بھی اس کو کہا جاتا ہے، لمبی حدیث ہے یہ تو، لیکن زیادہ اس کا جو مشہور نام ہے وہ ام الحدیث ہے، اس کو کہتے ہیں۔ وہ یوں ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو امام کائنات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے صحابہ کرام۔ یہ حدیث مروی کرتے ہیں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اچانک ایک آدمی آیا وہاں پر مجلس میں، جس کے کپڑے بہت سفید تھے، بال اس کے بہت گھنے اور بلیک تھے، کالے تھے، اور اس کے جسم پر گرد و آلود بھی نہیں تھی، لیکن وہ ہمارے علاقے کا بھی نہیں لگتا تھا دور سے کہیں آیا ہے، لیکن اس کے چہرے سے سفر کی تھکان وغیرہ بھی نہیں تھی۔ تو آیا، اس نے سلام کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ معبود برحق ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان شریف کے روزے رکھیں، اگر زاد راہ ہو تو حج ادا کریں۔ تو پھر کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا۔ ہمیں توجہ ہوا کہ خود ہی تو اس نے سوال کیا اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں اور آخرت پر اور تقدیر پر، یعنی کہ خیر و شر جو ہے، جو آتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، تو اس چیز پر ایمان لایا جائے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے صحیح کہا۔ پھر خود ہی اس کی تصدیق کر دی۔ پھر تیسرا سوال کیا اس نے، یا رسول اللہ، احسان کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کریم کی اس طرح عبادت کرو، اس کے دربار عالیہ میں اس طرح کھڑے ہو کے عبادت کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر یہ درجہ نہ پا سکو تو کم از کم یہ سمجھو، یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، سچ کہا آپ نے۔ تو پھر چوتھا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب وقوع پذیر ہوگی۔ تو اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کعبہ، امام اعظم، امام کائنات، سید المرسلین نے فرمایا کہ جس سے تو سوال کر رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا سوال کرنے والے کو۔ تو پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس کی کوئی نشانیاں ہی بتا دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ایک مالکن کو لونڈی پیدا کرے گی، یعنی ایک لونڈی اپنی مالکن کو پیدا کرے گی، اور بکریاں چروانے والے غریب چرواہے جو تھے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور ان کا آپس میں مقابلہ کریں گے۔ تو تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ لونڈی اور مالکن کا معاملہ کیا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ ایک لڑکی پیدا ہوگی اپنی ماں کے گھر میں، لیکن ماں کا حکم نہیں مانے گی، سارے کام ماں سے کرائے گی، اس پر حکم چلائے گی، یعنی اس کی ماں جو ایک قسم کی لونڈی ہوگی اور وہ مالکن ہوگی، یعنی اس کی ماں نے جو پیدا کیا، لونڈی نے اپنی مالکن کو پیدا کیا۔ دوسری جو نشانی ہے وہ آج کل عربوں میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عرب کنٹریز میں کتنی لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں۔ تو پھر وہ سلام کیا اس نے اور چلا گیا۔ ہم بڑے توجہ میں تھے۔ حضرت عمر خطاب فرماتے ہیں کہ یہ بندہ کون تھا جو خود ہی سوال کرتا تھا، خود ہی تصدیق کرتا تھا،
تو اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر آپ کو پتہ ہے یہ کون تھا؟ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، یا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، آپ کے بھائی، جو کہ اجنبی کی شکل میں آپ کے پاس آئے تھے تاکہ آپ کو آپ کا دین سمجھایا جائے۔ یہ تھی آج کی حدیث ویڈیو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، تو اللہ اپنی رحمت رکھے۔ تو میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔